جی ناظرین، CHN نیوز آج جو ہے وہ اپنا ایک الگ سیاسی پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج ایک پولیٹیکل ٹاک جو ہم CHN نیوز کے پلیٹ فارم سے شروع کرنے جا رہے ہیں، میں آج اس کو پوسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی جو رہنما ہیں جناب میاں منیر صاحب وہ تشریف فرمائے، چودھری سجاد نذیر صاحب تشریف فرمائے جو CHN نیوز کے CEO ہے، اور ہمارے ساتھ جناب علی بدر صاحب جو بظاہر تو ایک یوتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب کے ان کے صاحبزادے ہیں، تو جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ بھی علی بدر صاحب کو بڑا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے اسی جگہ پر اسی گھر میں آ کر ان سے یہ اسپیشل درخواست بھی کی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا ہے اور ہم نے مل جل کر پارٹی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہے کہ جو نظام بدلنا ہے بہت مشکل ہے۔ 3 سال کے بعد ان کو یہ خیال ہے کہ نظام بدلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو وہ بڑے دعوے کرتے آئے ہیں۔ ہم اسی پینل سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی نظام بدلنا بہت مشکل ہے، اور جو کنٹینر پر بیٹھ کر جو وہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے ان کے بارے میں بھی ہم میاں صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ وزیر اعظم کے اس بیان پر کیا جو ہے اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اعزاز ملک صاحب، بڑی عجیب سی بات ہے، آپ اندازہ کر لیں اس پارٹی کے چیئرمین کا، آپ چلے جائیں نا 1997 کے الیکشن میں، تب یہ پارٹی بنائی اور یہ الیکشن میں آ گئے اور سڑکوں میں پھر رہا ہے، زیرو ہو گیا، الیکشن لڑا زیرو ہو گیا۔ 2002 کے الیکشن میں 1 سیٹ ملی، اس کی اپنی بس 2008 میں بائیکاٹ کیا۔ اب 2011 میں اکتوبر 2011 میں اس کو پروموٹ کیا گیا، چینل سے کہا گیا کہ اس کو 100% کوریج دینی ہے، جہاں بھی جلسہ کرے، یہ جو اس کے بعد جو بھی یہ کرے گا پورا ٹائم دینا اس کو، پورے ٹائم، اور وہی ہوا۔ اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا اس میں جو ہو سکتا تھا چینل نے دکھایا، جو جھوٹ یہ بول سکتا تھا، چلتے اب وہ اپنے اس کا آ گیا، دھرنا آ گیا۔ دھرنے میں اس نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے اگر آپ دعوے اس کو پڑھ لینا، وہ دعوے جو اس نے بولے تھے، جو ہارون رشید نے اخباروں میں لکھے، جو ارشاد بھٹی نے لکھے، جو عمر چیمہ نے لکھے، کہ میں مطلب 200 ارب ڈالر میں لے کے آؤں گا، اور 100 ارب ڈالر تو قرضے پہ اتار دوں گا، باقی 100 ارب ڈالر سے میں پاکستان کو شاید دودھ کی نہریں بہا دوں گا۔ پھر وہ 86 لاکھ لوگ پاکستانی باہر کی دنیا میں ہیں، وہ جناب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، وہ مجھے ہر پاکستانی 1000 ڈالر دے گا۔ اب بتائیں 86 لاکھ ڈالر کو آپ کنورٹ کریں ڈالر میں، تو پتہ نہیں یہ علی بدر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید یہ بتا سکے کتنے ارب ڈالر اس کے بنتے ہیں 86 لاکھ ڈالر کے۔ ہاں جی، 86 لاکھ 1000 ڈالر تو 86 لاکھ کے کتنے مطلب حساب لگائے، تو وہ جناب وہ آئیں گے۔ پھر میں بجلی کے بل ختم کر دوں گا، میں کم سے کم کروں گا، پھر وہ دوسری تیسری چیز پتہ نہیں کیا گیا۔ میں جب وہ پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جتنے اس کو ووٹ ملے نا، اس نے یہ جھوٹے دعوے نہ کیے ہوتے، لوگ جو ہے نا وہ باہر مسائل کا شکار بھی ہیں، کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اس کی جو وعدے وعید ہے نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں باہر نہیں جاؤں گا، میں سائیکل چلاؤں گا، میں جہاز میں بیٹھوں گا، یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں آئی کہ یار یہ کچھ کرے گا۔ تو بیچارے جو معصوم لوگ تھے، جو مطلب نہیں سمجھ پا سکے تھے اس کی باتوں کو، انہوں نے ووٹ دیے۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے یہ وعدے وعید نہ کیے ہوتے تو اس کی پھر 2002 کی طرح نا اس کی ضمانتیں ضبط ہو جانی تھی 2013 میں، 13 کے الیکشن میں جہاں پہ اس نے 35-36 سیٹیں جیتی۔ تو وہی اگر چلتا رہا جناب علی، وہ دھرنے میں جو اس نے کمالات دکھائے اپنے، چلتے حکومت آ گئی، کہا کہ میں 100 دن میں تمام مسائل حل کر دوں گا۔ پھر کہا کہ جی مجھے 6 مہینے اور دے دے۔ تو اس طرح کرتے پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے 200 بندوں کی ٹیم تیار کر لی ہے،
جس میں تمام شعبے ہیں، خزانہ ہے، زراعت ہے، صحت ہے، ایجوکیشن ہے اور ساری چیزیں ہیں ملک کی. یہ سارے وعدے بھائی جو اس نے کیے ڈرامے کیے تھے، لوگ اس کے ڈرامے میں آ گئے. ووٹ دینے والے جیسے بھی آ جاتے نا لوگ. اتنا بڑا اٹریکٹیو پروگرام ہے، بڑا کمال کا پروگرام ہے یہ. تو واقعی غربت دور کر دے گا، جہالت دور کر دے گا، ایجوکیشن مل جائے گی، صحت مل جائے گی، نوکریاں مل جائے گی. میں 1 کروڑ نوکری دوں گا. اور کہنے والے کہتے ہیں 30 لاکھ بے روزگار اس نے کر دی اس نے. پھر اس نے کہا کہ جناب جی میں اپنا مکان دوں گا. اب مکان کہاں؟ 50 لاکھ مکان. اب بتائیں وہ کبھی کہتا ہے کہ میں وہ جو ہے نا جنگل سمندر کا کراچی اس کو قبضے پہ کر رہا ہوں، اس کو سارا قبضے کر کے تو توڑ پھوڑ کر کے تو وہاں بناؤں گا. کبھی اب ایل ڈی اے ایک سرکاری ادارہ ہے پنجاب کا، وہ ان کا کام ہی ہے ڈیولپمنٹ. اور اس سے جناب علی جا کے اس سائڈ پہ جا کے اللہ کی سائڈ پہ جا کے جناب علی وہ لو جی میں نے مکان بنانے شروع کر دی. وہ تو ادارہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں بنا کے غریبوں کو دوں گا، اب تو وہ کہہ رہا کہ اس کی اتنی قیمت ہے اور انسٹالمنٹ پہ آپ کو اتنے مہینے کی انسٹالمنٹ دی جائے گی. اب دیکھیں نا اس چیز کو کیش کرانا ہے پیسے والوں نے. جی بالکل. اپنے ملازموں کے اپنے غریب لے کے بیچتے جائیں گے. اس میں کسی غریب آدمی کو نہیں ملنا ہے، اس پہ کسی کو نہیں ملنا. اتنا بڑا یہ ڈرامہ کر رہا ہے. اور یہ اس کا جو ہے نا بحران، جیسے میں ایک مثال دے دوں آپ کو. میاں نواز شریف صاحب نے پہلی حکومت میں 90 میں اس نے کہی یلو کیب. جی بالکل. یلو کیب جناب جی وہ جناب اس کو تب یہ جو سسٹم ہے نا شناختی کارڈ کا مضبوط سسٹم ہے وہ تب نہیں تھا. ایک آدمی نے 20 کارڈ بنائے ہوئے تھے. جی وہ اندازہ کرنے کے بعد میں رائٹ بینک نے یونائٹڈ بینک نے کہا کہ 5000 جب اس کی حکومت ختم ہوگی نا تو وہ دونوں بینکوں نے کہا جن کے پیسے کیا تھے یہ گاڑیوں کی شکل میں پیمنٹ تو وہ کر رہے تھے دوسرے ملک کو. 5000 جلدی بھگت یوجنا شناختی کارڈ سے لوگوں نے جناب اس بار اور بینک دوالیہ ہونے کو آ گئے تھے. تو یہی میں کہتا ہوں یہ جو آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ جی مکان کسی کو کوئی غریب کو مکان نہیں ملنا. یہ سارے پیسے والے خریدیں گے اور اپنے غریبوں کے جو ان کے ملازم ہوں گے جس طرح پہلے گاڑیاں خریدی گئی تھی تو وہ بعد میں وہ بیچتے جائیں گے اور بینک والے دیکھتے رہ جائیں گے. بینک والے کو وہ آدمی ہوگا ہی نہیں جس کے نام پہ وہ قرضہ ملا، جس کے نام پہ وہ آگے مکان وہ تو آدمی نہیں ملنا. تو سارے کے سارے پیسے یہ بینک دوالیہ ہوگا اور یہ ایل ڈی اے سارے کا سارا تہس نہس ہو جائے گا. جی چوہدری صاحب آپ چونکہ گلف اینڈ مڈل ایسٹ میں بھی نمائندگی کرتے ہیں، آپ نے یورپ بھی گھوما ہے، امریکہ اور دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً جو ہے وہ سفر بھی کیا، عہدے بھی انجوائے کی. تو خان صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں نوکریاں کرنے آئیں گے اور وہ اوورسیز کی جو ہے نا وہ ان کو بڑی عزت دلوائیں گے، سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی. کیا ان کے ان دعووں میں بھی کوئی عملی شکل آپ کو نظر آئی؟ جی ملک صاحب، ویسے تو اس مسئلے پہ ڈسکس کرنا، ان کے جو ڈیفالٹ یہ کیے ہوئے ہیں یا ان کے جو کارنامے ہیں وہ ڈسکس کریں تو 2-3 دن بھی کم ہے، تاکہ اتنی زیادہ لوپ ہولز دی ہیں گورنمنٹ نے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میں ادھر لاہور ٹیکنیکل کالج میں تھے تو اس وقت پتہ چلا جی یہ عمران خان صاحب ایک شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور بچوں کو اسٹوڈنٹس کو میں نے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ان کا فنڈ اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا، چندہ، جس میں ہم بھی شامل تھے کہ چلو ایک گڈ کاز ہے تو دیکھتے ہیں اور کرکٹ اچھی کھیلتے ہیں، یہ چلو ایک چیز بنا رہے ہیں. اور اتفاق سے کوئی میرے ایک تایا تھے، ان دنوں ان کی جو انہوں نے سفر کیا کینسر میں، تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ کینسر ایک بڑی بری مرض ہے تو اس کے اگینسٹ واقعی کھڑا ہونا چاہیے. تو ہم نے بھی وہ تھوڑا سا کھڑے ہو کے تو اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا. تو اتفاق کی بات ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہمارے ایک ریلیٹیو ابوظہبی میں تھے تو وہ جب آئے ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ جاب شاپ ٹھیک جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جاب تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں بڑی اچھی آفرز آئی ہیں. میں کہا جی وہ کیا آفر آئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کے بنوئی ہے اسکواڈرن لیڈر، نام مجھے یاد نہیں ہے ان کا بتایا انہوں نے کہ وہ ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں ادھر اور وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں تاکہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے جو ہماری فیملی کے لیے ایک پروجیکٹ کھڑا کر دیا ہے تو ہمیں اب نوکریوں کرنے کی ضرورت نہیں،
کوئی ڈائریکٹر بنے گا اس میں، کوئی اس میں اس کا بینیفیشری بنے گا. تو اسی طرح آپ بھی آ جاؤ، وہ ان کے اچھے فرینڈ تھے تو آپ کو بھی ادھر ہم جو ہے نا اس طرح کی جاب اکوموڈیٹ کریں گے. اور اس چیزیں میں یقین مانیں یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی، ہمیں بڑا دکھ ہوا. اور اس دن کے بعد صحیح پتہ چل گیا ہوا ہے، یہ 2003 کی یا 4 کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی ویژنز کیا ہیں، ان کی پلاننگ کیا تھی اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی یہ اوورسیز میں لوگ ادھر نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے، تو واقعی جو اوورسیز والے لوگ ہیں نا وہ بڑے پریشان ہیں. یہ کرائسس تو چل رہے ہیں پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے بھی. کافی سارے لوگ وہ یہ باتیں سن کے پاکستان آئے، دبئی سے بہت سارے لوگ باتیں سن کے پاکستان آئے، اور 1-2 مہینے کے بعد ہی وہ بالکل ادھر کے حالات، مہنگائی جو انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے اس کا، وہ دیکھ کے وہ لڑکے بیچارے باہر گئے. میرے پاس بہت سی ایگزامپل ہیں. وہ واپس گئے اور انہوں نے کہا جا کے کہ جی ہمیں ادھر بالکل کوئی جاب کے بغیر بھی رہنا پڑے تو ہمیں یہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو پاکستان کے حالات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جو اس نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ بالکل اس کے ٹوٹل برعکس ہے. تو یہ بالکل ہی جھوٹ پہ مبنی بالکل میڈیا پہ یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اپنی، اور جھوٹ بول کے یہ سارا کچھ کرنے ہیں. تو خیر یہ تو بڑی لمبی بات ہے. میں اپنا ریکویسٹ کروں گا علی صاحب کو، یہ بہتر طریقے سے بتائیں گے. اور جی علی صاحب، میں چوہی صاحب کی بات کے آگے بڑھاتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سال تو گزر گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے مزید ٹائم دیا جائے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جو 2 سال تقریباً یا 2.5 سال یا 2 سال رہ گئے ہیں ان کو وقت دینا چاہیے اور وہ اپنے منشور پر عمل کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ جو پالیٹکس ہے نا، جب آپ کوئی گورنمنٹ میں آ جاتا ہے اس کو وقت تو پورا کرنے دینا چاہیے. لیکن ایک چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ خان صاحب جب پاور میں آئے تھے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی بہت آنیسٹ آدمی ہے. میں اس ٹائم پہ یہ آرگومنٹ دیتا تھا کہ آنیسٹی ڈز ناٹ گیو یو کمپیٹنسی. میں یہ نہیں کہتا، our question is not کہ he is not an honest man. He may be honest man, ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، بٹ ہم اس کو ڈسپیوٹ یعنی اس سے ڈس ایگری نہیں کرتے ہوں گے. بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ آنیسٹی آپ کو کمپیٹنسی دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ نہیں دیتی. دیکھیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی آنیسٹ ہیں. آپ ان آنیسٹ لوگوں کو اٹھا کے کہیں کہ آ کے حکومت چلا لو، کیا وہ حکومت چلا لیں گے؟ نہیں، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. حکومت چلانے کے لیے آپ کی کمپیٹنسی چاہیے ہوتی ہے. یہ پہلے دن سے ہی نااہل اور نا تجربہ کار تھے. they were not even competent, not even have the capability of running the government. ان کے پاس نہ کیپیسٹی تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ ایبلٹی تھی، اور یہ گورنمنٹ میں آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم آ کے چلائیں گے. اسد عمر صاحب کی ایک بدترین مثال ہے جنہوں نے معیشت کا برا حال کر دیا. اور جو میاں صاحب نے جیسے بات کی کہ ٹیم انہوں نے کہا 200 بندے کی، آپ ان کی ساری ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں بھائی. جنہوں نے چیزوں کو یا کمپنیوں کو یا ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے نا، آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کی کیبنٹ میں تھے، آدھے زیادہ وہ لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں سے اٹھ کے ان کی کیبنٹ میں آئے ہیں، دوسری پارٹیوں سے. جب وہ اس دور میں کچھ نہیں کر سکے، کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس سے کوئی امپیکٹ نظر آئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اب وہ تبدیلی لے آئیں گے، اب وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر لیں گے، کوئی ڈفرینس کریٹ کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جو گاڑی ریس کے شروع میں نہیں نا تیز بھاگتی، انجن اس کا ویک ہوتا ہے. اگر آپ اسے ایکسپیکٹ کریں نا کہ وہ آخر میں رہ کے اینڈ میں آ کے ریس جیت جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. جو ریس میں آگے نکل جاتا ہے وہی آگے ریس جیتتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، لوگ آپ سمجھ رہے ہیں. ہماری قوم بڑی باشعور ہے، سمجھدار ہے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان از ناٹ اے نیم آف چینج، اٹس اے نیم آف ڈس اپوائنٹمنٹ. ہی مے بی اے گڈ مین، کرکٹ میں وہ بہت اچھے تھے، لیکن کیا کرنا ہے، حکومت کرکٹ کی طرح نہیں چلتی. یہاں پہ کرکٹ کی ٹیم کی طرح کیبنٹ نہیں چلتی. کرکٹ کے اور رولز ہوتے ہیں، حکومت چلانے کی اور پالیسیز ہوتی ہیں، اور اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو فالو.
those protocols. तो खान साहब तो बुरे तरीके से फेल हो गए, उनके पास कोई चांस भी नहीं है कि कोई बेहतरी लेके आ सके। मैं थोड़ी सी इजाफा करना चाह रहा हूँ अली बदर साहब के फिक्रे पे। बतौर क्रिकेटर बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, मान लिया जी वो वर्ल्ड कप भी जीता गया, मान लिया, हालांकि वो अकेले ने नहीं जीता था, मियाँ दाद कहता है कि वो हमने जीता था, सारे ने जीता, ये मामा लगता है। जी जी टीम वर्क। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा सवाल ये, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में इंडिया ने 2-3 दफा कप जीता, तो कपिल देव वहाँ पे वजीर आज़म बन गया कि लो जी मैंने कप जीता, मुझे वजीर आज़म बना दो, या उसके बाद धोनी ने जीता है तो मुझे वजीर आज़म बना दो। ऑस्ट्रेलिया ने 4-5 दफा जीता है, उनके किसी की इसने कहा जी ऑस्ट्रेलिया को नाम निशान नहीं है, ये वेस्ट इंडीज वाले देख लें, श्रीलंका वाले देख लें, जिन लोगों ने जीता है वो नाम निशान नहीं है। अब मुसीबत ये है कि मीडिया ने भी, जो राइट विंग मीडिया है, जो इस मुल्क का दुश्मन असल वो है, जो बद करदार लोगों को प्रमोट करते हैं, वो जनाब इस 92 का वर्ल्ड कप जीता था, वो भी जीता, सारी टीम ने जीता, इसने अकेले ने जीता। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी मुल्क के जिन मैंने मुल्कों के नाम ही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते 2 दफा 3 दफा 4, यानी ऑस्ट्रेलिया 4-5 दफा जीत चुका है, किसी ने ना कहा कि वज़ीर आज़म बना दीजिए। ये अजीब ही मंतक है कि जहाँ चूँकि इसने वर्ल्ड कप बनाया था लिहाजा इसको वज़ीर आज़म बना दो, ये क्या बात है? मैं मियाँ साहब की बात के अंदर एक ऐड कर रहा हूँ। मियाँ साहब ने जैसे मीडिया के हवाले से बात की ना, देखिए जो पुराने सहाफ़ी थे ना, जो कलम की सहाफ़त करते थे, असल सहाफ़ी वो थे जो मेहनत करके रिपोर्टर होते थे, लिख के आके देते थे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हुए हैं जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की थी, वो डायरेक्ट आके एंकर पर्सन बने और लड़ाई करा दी और चीज़ें बने। अगर उनको बैकग्राउंड हिस्ट्री का पता नहीं होता और वो आके यहाँ पे करे, उससे भी सहाफ़त चेंज हो गई, तो उससे सहाफ़त चेंज भी हुई और डैमेज भी हुई। तो लिहाजा इसके ऊपर भी हम सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे इस पैनलिस्ट ने जो मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें अपनी राय दी। हम इनके मशहूर हैं, आइंदा भी किसी और नए टॉपिक के साथ हम इन्हीं पैनलिस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब।